اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے عقائد میں آج میں نماز اور یوں کہوں کہ جمع بین الصلاتین کے موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ کل آپ کی خدمت میں یہ میں عرض کر چکا کہ ہمارے عقائد کے مطابق بہت ساری عبادات ہم پر واجب ہیں اور کچھ عبادات مستحب ہیں۔ ان واجب عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، جیسے کہ احادیث سے بھی ملتا ہے، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ عمل ہمارا قبول ہوا تو ہمارے دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ ٹھکرایا گیا اور یہ قابل قبول نہیں ہوا تو دوسرے اعمال بھی ہمارے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 5 نمازیں ہیں، تو 5 نمازوں کے 5 وقت علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، اور شیعہ لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، مغرب عشاء بھی ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو کیا 2 نمازیں ملا کر پڑھنا صحیح ہے یا لازمی ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اب ہمارے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھنا صحیح ہیں۔ تو شریعت کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھنا صحیح ہیں۔ اچھا، اگر صحیح ہیں تو حالت مجبوری میں صحیح ہیں یا بغیر کسی مجبوری کے صحیح ہیں؟ اس حوالے سے مولانا غالباً محمد اسحاق صاحب کا اچھا نظریہ تھا کہ بھائی اہل تشیع والوں نے بھی گویا کہ خود پہ لازم قرار دے دیا ہے کہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھنی ہیں، اور برادران اہل سنت نے پھر خود پہ لازم قرار دے دیا ہے کہ دونوں نمازیں الگ الگ پڑھنی ہیں۔ جبکہ میرا بھی مطالعہ یہی ہے، مولانا صاحب بھی یہی فرماتے تھے کہ بھائی دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنا بھی دونوں فقہوں میں اجازت ہے، الگ الگ پڑھنا بھی دونوں فقہوں میں اجازت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ ہمارے فقہ جعفریہ میں بھی الگ پڑھنا، اور ہر ایک نماز کے فضیلت والا ٹائم ہے تو الگ ہی پڑھنا چاہیے، ہی کا مطلب یہ ہے کہ ثواب ہے۔ لیکن اگر ملا کر پڑھیں تو ملا کر پڑھنے کی اجازت ہے، بغیر کسی مجبوری کے بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی ٹینشن خطرے کے بھی آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی ایک تو آپ کو حج کی مثال دے دوں۔ عرفات میں ظہر عصر ملا کے پڑھا جاتا ہے، پھر مزدلفہ میں مغرب عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہیں، جبکہ وہاں شیعہ سنیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھنے کی دلیل بھی میں برادران اہل سنت کی کتاب سے دیتا ہوں۔ ایک حدیث پیش کروں گا، زیادہ لمبا چوڑا بحث نہیں کروں گا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صحیح ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ابن عباس سے منقول ہے، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الظہر والعصر، رسول اکرم نے نماز ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا تھا، وبین المغرب والعشاء، اور نماز مغرب اور عشاء کو بھی ملا کر پڑھا تھا۔ کہاں پر؟ بالمدینۃ، مدینہ میں، من غیر خوف ولا مطر، نہ تو کوئی جنگ کا خطرہ تھا، نہ کوئی اور خوف تھا، نہ ہی کوئی برسات کی موسم اور بارش ہو رہی تھی۔ قال فقیل لابن عباس، راوی کہتا ہے پھر کہا گیا ابن عباس کو، ما اراد بذالک، رسول اکرم نے 2 نمازیں ملا کر پڑھنے سے کیا چاہا، کس چیز کا ارادہ کیا؟ قال اراد ان لا یحرج امتہ، ٹھیک ہے، کہ ان کی امت حرج میں واقع نہ ہو، ان کی امت کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیکٹریوں میں کماتے ہیں، اس زمانے میں بھی جو امیر تھے ان کے اپنے باغ تھے تو لوگ ان کی مزدوری بھی کرتے تھے۔ اب مزدور بندہ، فیکٹری میں کمانے والا بندہ اگر ہر نماز کو الگ الگ ٹائم پہ پڑھے، ممکن ہے مالک کی طرف سے بھی اس پر کوئی پریشر ہو، مالک کو اس کے نوکری میں اور اس کے جو ہے مزدوری میں بھی کوئی مسئلہ کرے، اس لیے رسول اکرم نے ملا کر پڑھی تاکہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ کو پریشانی ہے
तो आप दोनों नमाजें मिलाकर पढ़ सकते हैं। रसूल को कोई परेशानी नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि आप बगैर परेशानी के भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे शियों का अकीदा यह है कि नमाजें 5 हैं, नमाजें 3 नहीं हैं, नमाजें 5 हैं। और बेहतर हमारे पास भी यही है कि फजर को पढ़ा जाए, फिर ज़ोहर को पढ़ा जाए, फिर ज़ोहर और असर के बीच में मेरे ख्याल में लगभग कोई 1-1.5 घंटे का फासला, उसके बाद असर पढ़ी जाए, असर के बाद मगरिब पढ़ी जाए, फिर मगरिब और इशा के दरमियान में भी कुछ मुफासला और फासला है, वो फासला ख़त्म हो उसके बाद इशा पढ़ी जाए। लेकिन अगर मिलाकर पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है, शरीयत में इजाज़त है, रसूल अकरम ने भी मिलाकर पढ़ी है। उम्मीद है कि हमें हकीकी इस्लाम पर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।